بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیوں صلح حدیبیہ کو فتح مبین یعنی کھلی ہوئی فتح قرار دیا؟ اس صلح کی ایسی کون سی شرائط تھیں کہ جن پر تمام صحابہ کرام حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہایت غمگین تھے؟ سفر کے دوران کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے؟ صلاۃ خوف کسے کہتے ہیں اور یہ کب اور کیسے ادا کی جاتی ہے؟ ناظرین، ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے اور ہم آپ کو صلح حدیبیہ کا مکمل واقعہ مستند روایات کی روشنی میں بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل اسلامک ورلڈ ویو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر آپ کو مستند ترین اسلامی معلومات ملتی رہیں گی۔ ناظرین، سن 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ امن کی حالت میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر عمرہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بال منڈوائے ہیں اور کچھ نے بال کتروائے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی لی اور عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا۔ سب اس بشارت سے بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرمایا، میرا ارادہ عمرے کا ہے۔ یہ سننے کے بعد سب نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آخر ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ عمرے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کرا دیا تھا، تاکہ لوگ اس قافلے کو حاجیوں کا قافلہ ہی خیال کریں اور مکے کے لوگ اور اس کے آس پاس کے لوگ جنگ کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ مشرکوں اور دوسرے دشمنوں کو پہلے ہی معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا۔ پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر مسجد سے ہی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہیں سے احرام باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر ذی قعدہ کے مہینے میں روانہ ہوئے تھے۔ قافلے کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ جانوروں کے کوہانوں پر نشان لگایا گیا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ جانور قربانی کے لیے مخصوص ہیں۔ ناظرین، اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے پاس سوائے تلوار کے اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ناظرین، اس سفر کے دوران ایک مقام پر پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا، آپ کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے، اس پانی کے علاوہ پورے لشکر میں کسی کے پاس اور پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک پانی میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے برتن میں چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلتے دیکھے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا، لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام والے واقعہ سے کہیں زیادہ حیرتناک ہے، کیونکہ چشمے پہاڑوں اور چٹانوں ہی سے نکلتے ہیں، لہٰذا پتھر سے پانی کا جاری ہونا اتنی عجیب بات نہیں جتنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
जो ही ये पानी का चश्मा फूटा, हम सब पीने लगे। हमने पिया भी और उस पानी से वुज़ू भी किया और अपने बर्तन भी भरे। अगर हम उस वक्त 1,00,000 भी होते तो भी पानी हमारे लिए काफ़ी हो जाता, जबकि उस वक्त हमारी तादाद 1400 थी। नाज़रीन, मुसलमानों का काफ़िला अस्फ़ान के मकाम पर पहुंचा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बशर बिन सुफियान अतकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही उन्हें जासूस बनाकर मक्का की तरफ रवाना कर दिया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत अगरचे सिर्फ उम्रे की थी, लेकिन कुरैश के बारे में इत्तलात रखना ज़रूरी था। बशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर बताया, ए अल्लाह के रसूल, कुरैश को इत्तला मिल चुकी है कि आप मदीना मुनव्वरा से रवाना हो चुके हैं। देहातों में जो उनके इताअत गुज़ार लोग हैं, कुरैश ने उनसे भी मदद तलब कर ली है। बनी सकीफ़ भी उनकी मदद करने पर आमादा हैं और उनके साथ औरतें और बच्चे भी हैं। वो लोग मक्के से निकलकर ज़ीतुआ के मकाम तक आ गए हैं। उन्होंने एक दूसरे से अहद किया है कि वो आपको मक्का में दाखिल होने नहीं देंगे। दूसरे ये कि खालिद बिन वलीद घुड़सवार दस्ता लिए कराए गमीम के मकाम तक आ गए हैं। उनके दस्ते में 200 सवार हैं और वो आपके खिलाफ सफबंदी कर चुके हैं। नाज़रीन, वाज़े रहे कि उस वक्त तक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे। ये इत्तलात मिलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इबाद बिन बशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म फरमाया कि वो मुसलमान घुड़सवारों के साथ आगे बढ़ें। ये आगे बढ़े और हज़रत खालिद बिन वलीद के दस्ते के सामने पहुंच गए। उन्होंने भी सफ़बंदी कर ली। नमाज का वक्त हुआ तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की। जब मुसलमान नमाज से फारिग हुए तो कुछ मुशरिकों ने कहा, हमने एक अच्छा मौका गवा दिया। हम उस वक्त उन पर हमला कर सकते थे जबकि ये लोग नमाज पढ़ रहे थे। हम उस वक्त उन्हें आसानी से ख़त्म कर सकते थे। एक और मुशरिक ने कहा, कोई बात नहीं, एक और नमाज का वक्त आ रहा है और नमाज इन लोगों को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। ज़ाहिर है ये नमाज पढ़े बगैर तो रहेंगे नहीं, सो हम उस वक्त इन पर हमला करेंगे। नाज़रीन, नमाज असर का वक्त हुआ तो अल्लाह ताला ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया। वो सलात खौफ की आयत लेकर आए थे, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और ए पैगंबर, जब तुम इनके दरमियान मौजूद हो और इन्हें नमाज पढ़ाओ तो दुश्मन से मुकाबले के वक्त उसका तरीका ये है कि मुसलमानों का एक गिरोह तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए और अपने हथियार साथ ले ले। फिर जब ये लोग सजदा कर चुकें तो तुम्हारे पीछे हो जाएं और दूसरा गिरोह जिसने अभी तक नमाज न पढ़ी हो आके आ जाए और वो तुम्हारे साथ नमाज पढ़े और वो अपने साथ अपने बचाव का सामान और अपने हथियार ले ले। काफिर लोग ये चाहते हैं कि तुम अपने हथियारों और अपने सामान से गाफिल हो जाओ तो वो एकदम तुम पर टूट पड़े, और अगर तुम्हें बारिश की वजह से तकलीफ हो या तुम बीमार हो तो इसमें भी तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम अपने हथियार उतार कर रख दो। हाँ, अपने बचाव का सामान साथ ले लो। बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए जिल्लत वाला अजाब तैयार कर रखा है। चुनांचे इस तरह नमाज अदा की गई। ये नमाज नमाज खौफ कहलाती है। नाज़रीन, मुसलमानों ने जब असर की नमाज इस तरह अदा की तो मुशरिक बोल उठे, अफसोस, हमने इनके खिलाफ जो सोचा था उस पर अमल न कर सके। उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुरैश मक्का आपको बैतुल्लाह की ज़ियारत से रोकने का फैसला कर चुके हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से इस बारे में मशवरा किया और उनसे फरमाया, लोगो, मुझे मशवरा दो, क्या तुम ये चाहते हो कि हम बैतुल्लाह की ज़ियारत का फैसला कर लें और जो भी हमें इससे रोके उससे जंग करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप सिर्फ बैतुल्लाह की ज़ियारत का इरादा फरमा कर निकले हैं। आपका मकसद जंग और खून रेज़ी हरगिज़ नहीं, इसलिए आप इसी इरादे के साथ आगे बढ़ते रहें। अगर कोई हमें इस ज़ियारत से रोकेगा तो उससे जंग करेंगे। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम आपसे वो नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाकर जंग करो, हम तो यहाँ बैठे हैं।
ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اگر آپ ہمیں لے کر برق غیمات بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پس و پیش نہیں کرے گا۔ ناظرین، برق غیمات مدینہ منورہ سے بہت دور دراز کے ایک مقام کا نام ہے۔ ان دونوں حضرات کی رائے لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ چنانچہ مسلمان آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اٹھانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ اڑی نہیں اور نہ اڑنے کی اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ذات نے روک لیا ہے جس نے ابرہہ کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ قصوہ خود نہیں رکی، اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قیام کا حکم فرمایا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہاں پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے نگران تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ تیر کسی گڑھے میں گاڑ دو۔ تیر ایک ایسے گڑھے میں گاڑ دیا گیا جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ فوراً ہی اس میں سے میٹھے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پانی پی لیا۔ جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا، پھر سب جانور اسی گڑھے کے گرد بیٹھ گئے۔ ناظرین، جب تک تیر اس گڑھے میں لگا رہا اس میں سے پانی ابلتا رہا۔ گڑھے سے پانی ابلنے کی خبریں قریش تک بھی پہنچ گئیں۔ ابو سفیان نے لوگوں سے کہا، ہم نے سنا ہے حدیبیہ کے مقام پر کوئی گھڑا ظاہر ہوا ہے، اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ، محمد نے یہ کیا کرشمہ دکھایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر اس گھڑے کو دیکھا۔ گھڑے میں لگے تیر کی جڑ سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور اس کے ساتھی کہنے لگے، اس جیسا واقعہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ محمد کا چھوٹا سا جادو ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف قاصد بھیجنے کا ارادہ فرمایا تاکہ بات چیت ہو سکے اور کفار پر واضح ہو جائے کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ ناظرین، اس مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خراش بن امیہ خزائی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اونٹ پر سوار کر کے بطور قاصد اہل مکہ کی طرف یہ کہلا کر بھیجا کہ ہمارے اس سفر کا مقصد صرف بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کی ادائیگی ہے۔ ہم آپ سے نہ جنگ کرنے آئے ہیں اور نہ ہی کوئی اسلحہ ساتھ لائے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے حرم کے دروازے کھول دیں اور ہم سے کوئی مزاحمت نہ کریں۔ اہل مکہ نے تمام تر سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قاصد کے اونٹ کو قتل کر دیا اور پھر خود ان کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ حضرت خراش رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بچ بچاؤ کر کے نکل آئے اور واپس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مشرکین کی جانب سے مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کے رویے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب ان کے ساتھ ٹھوس انداز میں بات کرنے اور ان کو پوری طرح قائل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور سفیر اہل مکہ سے بات چیت کرنے اور امن و امان کی ضمانت دینے کے لیے جانے کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر جانے سے معذرت کر لی کہ یہ آپس میں صلح کا موقع ہے، جبکہ میرا مزاج بہت سخت ہے جو کہ احتیاط کے باوجود مزاحمت کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ مکہ میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس جائیں جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں فتح کی خوشخبری سنائیں اور یہ خبر دیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ مکہ میں اپنے دین کو سر بلند فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہاں کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔
غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابان بن سعید کی پناہ لی، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ابان بن سعید نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پناہ منظور کر لی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آگے کر لیا، خود ان کے پیچھے چلے تاکہ لوگ جان لیں کہ ان کی پناہ میں ہیں۔ اس طرح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قریش مکہ تک پہنچے، انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ جواب میں قریش نے کہا، محمد ہماری مرضی کے خلاف کبھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، ہاں تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں؟ ناظرین، قریش نے بات چیت کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن تک روکے رکھا۔ ایسے میں کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غمزدہ ہو کر ارشاد فرمایا، اب ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک دشمن سے جنگ نہیں کر لیں گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں سے بیعت لینے کا حکم فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر بیعت کا اعلان کیا۔ اس اعلان پر سب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی کہ کسی حالت میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، فتح حاصل کریں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ بیعت موت پر بیعت تھی۔ ناظرین، اس بیعت کی خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے خود بیعت کی اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر ارشاد فرمایا، اے اللہ، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں۔ پھر 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باری باری بیعت کی۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع مل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، وہ زندہ سلامت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے۔ ناظرین، اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا ہے، اے پیغمبر، جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور جو سچائی اور خلوص ان کے دلوں میں تھا اس نے وہ معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ ادھر قریش کو جب موت کی اس بیعت کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے عقل مند لوگوں نے مشورہ دیا کہ صلح کر لینا مناسب ہوگا، اور صلح اس شرط پر کر لی جائے کہ مسلمان اس سال تو واپس لوٹ جائیں، آئندہ سال آ جائیں اور 3 دن تک مکہ میں ٹھہر کر عمرہ کر لیں۔ جب یہ مشورہ طے پا گیا تو انہوں نے بات چیت کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا، اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ سہیل آپ کے سامنے پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بات چیت شروع ہوئی۔ سہیل نے بہت لمبی بات کی، آخر صلح کی بات چیت طے ہو گئی۔ دونوں فریق اس بات پر راضی تھے کہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے بلکہ صلح کر لی جائے۔ ناظرین، صلح کی بعض شرائط بظاہر بہت سخت تھیں۔ اس معاہدے میں یہ شرائط لکھی گئیں کہ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔ جو مسلمان اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر مکہ سے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، اللہ کے رسول اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ شرط ظاہر میں مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھی، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ شرط بھی دراصل مسلمانوں کے حق میں تھی، کیونکہ اس طرح بیت اللہ مسلمانوں سے آباد رہا اور دین کا کام جاری رہا۔
ناظرین، اس کے علاوہ یہ شرائط تھیں کہ کوئی شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہو اور وہ بھاگ کر قریش کے پاس آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے، اور کوئی شخص یا کوئی خاندان یا کوئی قبیلہ اگر مسلمانوں کا حلیف بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اور جو شخص یا خاندان یا قبیلہ قریش کا حلیف بننا چاہے تو وہ ان کا حلیف بھی بن سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کو اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جانا ہوگا، البتہ آئندہ سال 3 دن کے لیے قریش مکہ کو خالی کر دیں گے، لہٰذا مسلمان یہاں غیر مسلح حالت میں آ کر ٹھہر سکتے ہیں اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ شرائط بظاہر قریش کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف تھیں، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ناگوار بھی گزری، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ناگواری محسوس کی۔ وہ سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بولے، ابو بکر، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بالکل ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا وہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں بے شک وہ مشرک ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تب پھر ہم ایسی شرائط کیوں قبول کریں جن سے مسلمان نیچے ہوتے ہیں؟ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا اور فرمایا، اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے احکامات اور فیصلوں پر سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی قسم کے سوالات کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کے جواب میں جو الفاظ فرمائے وہ بالکل وہی تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے۔ اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اے عمر، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا تم اس کو سن نہیں رہے ہو؟ ہم شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولے، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے عمر، میں تو ان شرائط پر راضی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس وقت جو باتیں کی تھیں، اگرچہ وہ اس تمنا میں تھیں کہ اس معاملے میں خیر اور بہتری ظاہر ہو، مگر اپنی اس وقت کی گفتگو کے خوف سے میں اس کے بعد ہمیشہ روزے رکھتا رہا، صدقات دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا۔ ناظرین، پھر اس صلح کی تحریر لکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ معاہدہ لکھیں۔ اس پر سہیل بن عمر نے کہا، یہ معاہدہ علی لکھیں گے یا پھر عثمان؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم فرمایا اور فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمر نے پھر اعتراض کیا کہ میں رحمان اور رحیم کو نہیں مانتا، آپ یوں لکھوائے کہ بسمک اللہم، یعنی شروع کرتا ہوں اے اللہ تیرے نام سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اسی طرح لکھ دو۔ انہوں نے لکھ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھو محمد رسول اللہ نے ان شرائط پر سہیل بن عمر سے صلح کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے لگے، لیکن سہیل بن عمر نے پھر اعتراض کیا، اگر میں یہ شہادت دے چکا ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکا جاتا نہ آپ سے جنگ ہوتی، اس لیے یوں لکھیے محمد بن عبداللہ۔
اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ عبارت لکھ چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس کو مٹا دو، یعنی لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں تو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مجھے دکھاؤ یہ لفظ کس جگہ لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اسے مٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کا حکم فرمایا، لکھو یہ وہ سمجھوتا ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمرو کے ساتھ صلح کی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مجھے جھٹلاتے رہو اور میں ہی محمد بن عبداللہ ہوں۔ ناظرین یہ معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا کہ اچانک ایک مسلمان حضرت ابو جندل بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیڑیوں کو کھینچتے وہاں تک آ پہنچے۔ مشرکوں نے انہیں قید میں ڈال رکھا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ اسلام کیوں قبول کیا، اسلام چھوڑ دو یا پھر قید میں رہو۔ یہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے جو معاہدہ طے کر رہا تھا۔ یہ کسی طرح قید سے نکل کر وہاں تک آ گئے تھے تاکہ اس ظلم سے نجات مل جائے۔ انہیں دیکھ کر سب مسلمان خوش ہو گئے اور جان بچا کر نکل آنے پر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ ادھر جو ہی سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ایک دم کھڑا ہو گیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا۔ ناظرین یہ بھی روایت آئی ہے کہ اس نے انہیں چھڑی سے مارا پیٹا۔ مسلمان ان کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑے۔ اب سہیل نے انہیں گریبان سے پکڑ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا اے محمد یہ پہلا مسلمان ہے جو ہم لوگوں کے پاس سے یہاں آ گیا ہے، اس معاہدے کے تحت آپ اسے واپس کر دیں کیونکہ یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ اس کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اس پر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر بولے کیا آپ مجھے پھر ان مشرکوں کے ساتھ واپس بھیج دیں گے؟ اسلام لانے کی وجہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ظلم ڈھائے گئے تھے، لہٰذا اس صورتحال پر سب لوگ بری طرح بے چین ہو گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ابو جندل صبر اور ضبط سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تم جیسے اور مسلمانوں کے لیے کشادگی اور سہولت پیدا فرمانے والا ہے۔ ہم قریش سے ایک معاہدہ کر چکے ہیں، اس معاہدے کی روح سے ہم تمہیں واپس بھیجنے کے پابند ہیں۔ ہم نے انہیں اللہ کے نام کا عہد دیا ہے، لہٰذا اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے تاب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص بھی رو پڑے، لیکن معاہدے کی وجہ سے سب مجبور تھے۔ اس طرح ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔ ناظرین ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عاص تھا، ابو جندل ان کی کنیت تھی۔ ان کے ایک بھائی عبداللہ بن سہیل تھے جو ان سے بھی پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مسلمان ہوئے تھے کہ مشرکوں کے ساتھ بدر کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن بدر کے میدان میں آتے ہی یہ کافروں کا ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اس معاہدے کے بعد بنو خزاعہ کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوست قبیلے کی حیثیت سے شامل ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ معاہدہ لکھا جا چکا تو دونوں کی طرف سے اہم لوگوں نے اس پر بطور گواہ دستخط کیے۔ معاہدے سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے اور قربانی کا حکم فرمایا، بلکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا اور قربانی کی، پھر تمام مسلمانوں نے بھی ایسا کیا۔ پھر جب مسلمان اس مقام سے واپس روانہ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک آپ کو ایک کھلی فتح دے دی گئی ہے اور اللہ کی نعمت آپ پر تمام ہونے والی ہے۔ ناظرین سفر کے دوران ایک مقام پر خوراک ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھانے کا حکم فرمایا، پھر حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی بچا کچھ کھانا ہو اس چادر پر ڈال دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر سب کو حکم دیا اس چادر سے اپنے اپنے برتن بھر لیں۔ چنانچہ سب نے برتن بھر لیے، خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا جوں کا توں بچا رہا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کی قسم، ان دو گواہیوں کے ساتھ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو یہ فتح مبارک ہو۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی مسلمانوں کو کوئی فتح نہیں ہوئی، یعنی یہ اس قدر بڑی فتح تھی کہ جب کہ لوگ اس کی حقیقت کو اس وقت بالکل نہیں سمجھ سکے تھے جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ ناظرین، سہیل بن عمرو جنہوں نے یہ معاہدہ لکھا تھا بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔